پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے. اب یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کسی کو. نیوزی لینڈ واٹ از نیوزی لینڈ؟ شیخو پورے جتنا ملک ہے یار وہ چلا گیا. انگلینڈ چلا گیا. انگلینڈ وہی ہے نا ایسٹ انڈیا کمپنی. جی بالکل. تو سازشی دماغ تو ان کو قدرت کی طرف سے عنایت ہے. میرے ہاں کے جو ملک کے لوگ ہیں جن کی غیرت سو چکی ہے، جن کے ہاں یہ جملہ آیا کہ کھاندہ ہے تو لاندہ بھی ہے، ان کی غیرت کو جگانے کے لیے اس طرح کے جھٹکے بڑے ضروری. آپ بزدلی کے ساتھ جی بھی جائیں گے تو 4 سال جئیں گے پھر مر جائیں گے آپ. تو بہتر نہیں وہ موت جو عزت کی ہو آپ کی ضروری تھی کہ ہم جب فتح حاصل کرتے ہیں تو ہم آپ کی طرح گھٹیا بہیو نہیں کرتے. السلام علیکم ناظرین، نیا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفظہ طاہر. رائٹنگ کی دنیا کے بہت بڑے نام سر خلیل الرحمان قمر صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. جی سر، میرا آپ سے آج یہ سوال ہے کہ نیوزی لینڈ ورسز پاکستانی سیریز جو منسوخ ہوئی ہے، میچ شروع ہونے سے قبل از 1 گھنٹہ پہلے نیوزی لینڈ نے پاکستان کے ساتھ میچ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس سیریز کے منسوخ ہونے کے بعد انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے بھی پاکستان آنے سے منع کر دیا. تو آپ کے خیال میں اس سارے سینیریو کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اچھا دیکھو، آپ لوگوں نے کبھی، میری آرزو ہے کہ میرے ملک کے لوگ اب دے شوڈ چیو دی کڈ اور ان کو بڑی ڈیٹیل میں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد ہے جب یہ فیمنزم کا ایک گھٹیا واقعہ ہوا تھا، اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کوئی واقعہ نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک باقاعدہ پلانڈ کانسپریسی ہے. آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کا ملک ایک اکلوتی اسلامک ایٹامک پار ہے. اب یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کسی کو. پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، اس کے پاس ہے ایٹم بم. مسلمانوں کی تحقیر کرنی ہے پوری دنیا میں، یہ ایجنڈا ہے. آپ چاروں طرف گھوم کر دیکھ لیجئے، دنیا میں جہاں ذلت ہو رہی ہے مسلمان کی ہو رہی ہے. وہ چاہے امیر ملک ہے چاہے غریب ملک ہے. یہ وہ بدلہ ہے جو میں کبھی ہنسا کرتا تھا اس بات پہ جب میرے جو عمائدین بات کرتے تھے کہ ہم صلیبی جنگوں میں ہیں. Oh yes, آج I got it, they were right. ہم ایک مسلسل صلیبی جنگ میں ہیں اور وہ شیر دل رچرڈ کی شکست کا بدلہ لے رہے ہیں آپ سے. ان کو پتا ہے کہ اگر مسلمان حبر کر گئے تو وہ سارے انتقام لیا جائے گا جنہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے. حالانکہ میرے نبی کی روایات بڑی مختلف ہیں. اگر یہ فتح مکہ کو یاد کرتے تو ان کو خیال آتا کہ ہم جب فتح حاصل کرتے ہیں تو ہم آپ کی طرح گھٹیا بہیو نہیں کرتے. میرے نبی نے عام معافی کا اعلان کیا تھا. لیکن یہ بدلہ لیا جا رہا ہے، مسلسل ایک کوشش ہے. یہ چھوٹے واقعات ہیں، ان کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح کسی مسئلے میں الجھائے رکھنا ہے. کبھی 35-36 ان کی زر خرید لونڈیاں اٹھ کے آ جاتی ہیں، وہ ایک تماشا کھڑا کرتی ہیں. اس وقت جب آپ کے کشمیر میں 9-10 لاکھ بھارتی فوج آپ کی خواتین کی بے حرمتی کر رہی ہوتی ہے تو یہ بے شرم عورتیں اسلام آباد میں اکٹھ کر کے ناچ رہی ہوتی ہیں. پھر نیوزی لینڈ واٹ از نیوزی لینڈ؟ شیخو پورے جتنا ملک ہے یار، اس کو آپ بادر کرتے ہیں اور وہ چلا گیا. انگلینڈ چلا گیا. انگلینڈ وہی ہے نا ایسٹ انڈیا کمپنی. تو سازشی دماغ تو ان کو قدرت کی طرف سے عنایت ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ مان لیں کہ کوئی وقت ایسا آئے جو پاکستان ان کے سر پر کھڑا ہو؟ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ برا نہیں ہوا، یہ اچھا ہوا ہے. میرے ہاں کے جو ملک کے لوگ ہیں جن کی غیرت سو چکی ہے، جن کے ہاں یہ جملہ آیا کہ کھاندہ ہے تو لاندہ بھی ہے، ان کی غیرت کو جگانے کے لیے اس طرح کے جھٹکے بڑے ضروری تھے. تو اللہ کرے کہ میری ریاست اور میرے ہاں کے غیرت کو سلا کر بیٹھے ہوئے لوگ اس بات سے سمجھ لیں
کہ بزدلوں کو مرنے کے لیے موت کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو صرف دفنایا جاتا ہے، وہ مر چکے ہوتے ہیں، بزدلی کا نام موت ہے۔ تو اب آپ کو بہادر ہونا ہے، اور جتنے بھی بچ جائیں گے ہم وہ عزت کے ساتھ جئیں۔ بالکل ٹھیک، بڑی اچھی بات کہی سر آپ نے کہ جتنے بھی بچ جائیں گے ہم وہ عزت کے ساتھ جئیں گے۔ سر کہیں نہ کہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ امریکہ اور انڈیا کی سازش تھی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ کوئی بھی باہر کی کنٹری آئے اور پاکستان میں آ کے میچ کرے؟ جس طرح نیوزی لینڈ بھاگی، انگلینڈ نہیں آئی، کوئی اور ٹیم بھی نہیں آئے گی، کہیں ایک پروپیگنڈا تو نہیں تھا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے؟ ارے آپ کو میں سارا جواب دے چکا، یہی تو تھا۔ سازش ہوتی کیا ہے؟ آج کل سازش یہ تو نہیں ہوتی کہ آپ لے کے فوج ہمارے سرحدوں پر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر لڑیں گے ہم، تو وہ لڑائی مول نہیں لے سکتے۔ آپ ابھی بڑی بھیانک شکست کھا کے گئے ہیں افغانستان سے، 20 سال میں آپ نے پیسہ بھی برباد کیا ہے، لاشیں بھی اٹھائیں، چلو مارا آپ نے ہمیں بھی، ہمارے تو معصوم لوگ تھے، ان کو کیا معلوم کہ آپ لوگ کس قدر سازشی ذہن کے ہیں، آپ کے ہاں اپنے لوگوں کے علاوہ کسی کی زندگی عزیز نہیں ہے۔ تو یہ ٹائم دیکھو، ہم جا رہے ہیں یہ 5th جنریشن وار اور فلانی، دس از کوسلا۔ یاد رکھیے مسلمانوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ انہوں نے ایجادات سے منہ موڑا ہے۔ ایک ایجاد ہوگی، وہ جس دن ہمارے ہاتھ میں آ گئی تو دنیا سرنگوں ہوگی۔ ابھی ان کی ایجادات ہیں، آپ پیراسائٹس کی طرح ان کے اوپر گزارا کر رہے ہیں۔ آپ ایک موبائل لیتے ہیں اور اس کے بعد ویٹ کرتے ہیں کہ اگلا وہ کب بنائیں گے۔ آپ میں غیرت مر چکی ہے، وہ آپ خود نہیں بناتے۔ آپ ایک گاڑی لیتے ہیں اور اس کے اگلے ماڈل کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ جس دن یہ غیرت جاگ جائے گی، جس دن آپ اپنی گاڑیاں، اپنے موبائل اور اپنی ایجادات شروع کریں گے، اور دنیا کو دیکھیے، اب ان کے بہت سارے گناہوں کو ایک طرف رکھ کے یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا نے آپ کو کمفرٹ دیا ہے، اب یہ کمفرٹ ان کو واپس لوٹانا ہے۔ پہلے یہ دیجیے، پھر دیکھیے جب برابری ہو جائے گی، جب آپ بھی ایجادات کرنے لگیں گے تو وہ ان کو ڈرانے کے لیے پھر دھمکی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں جی سر، سیکنڈ کوسچن میرا یہ ہے آپ سے کہ برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نہیں نکالا۔ نکال دیا؟ نہیں سر، اب نکال دیا۔ ان کے رد عمل میں پاکستان نے یہ کیا کہ برطانیہ کی فلائٹس کو پاکستان میں آنے سے منع کر دیا، پھر اس کے بعد پاکستان کو انہوں نے ریڈ لسٹ سے نکالا، تو یہ کیا معاملہ تھا؟ اچھا ہے، میں I'm happy we are ready to bounce back this time, you know، اور ہمیں باؤنس بیک کرنا ہوگا۔ جو الو کا پٹھا ملک الو کے پٹھوں کی طرح بہیو کرتا ہے اس کو کھرا جواب دیجیے۔ That's it۔ سر ابھی کا واقعہ ہے کہ کویت نے PIA فلائٹس کو کویت میں انٹر ہونے سے منع کر دیا، تو پاکستان والوں نے سیدھا اس کا جواب یہ دیا ہے کہ پاکستان میں بھی کویت کی کوئی فلائٹ انٹر نہیں ہو سکے گی، تو کیا آپ کے خیال میں پاکستانیوں نے صحیح جواب دیا؟ If I were Prime Minister, I love that reply back۔ اگر میں if I were Prime Minister تو میں 10 12 14 سال تک پابندی لگاتا کہ کویت کا کوئی بندہ یہاں گھس نہ سکے۔ Who they are؟ 4 ٹکے جیب میں ڈال کر، اور وہ بھی آپ جگہ جگہ محتاج ہیں بیرونی دنیا کے۔ You do nothing but you just get petrol and sell it۔ You're nobody۔ اور ہمارے بدقسمت یہ کہ ہمارے کچھ لوگ وہاں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا ڈپلومیٹک بات کرنا ہوتی ہے، مطلب کویت کی اوقات کیا ہے۔ اچھا سر، عمران خان صاحب اب ایک قدم اٹھانے جا رہے ہیں، اور وہ قدم ان کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی ملک کے آگے اب نہیں جھکیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ میں حیران ہوں، یہ آپ جملہ بول رہی ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے۔ دیکھو آپ کا جو نبی ہے نا، آپ کو پروٹیسٹ کرنے والی امت بنا کر نہیں چھوڑ کے گیا تھا۔ ہم قصاص لینے والے لوگ ہیں۔ ہاں، بعد میں کہا گیا اتنا ہی ظلم کرو جتنا تم پر کیا گیا ہے، لیکن بہتر ہے کہ درگزر کرو۔ یہ بات کا فیصلہ ہے، لیکن پہلے اس ظلم کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ یہ قصاص تھا۔ آپ کے نبی کی کون سی روایت ہے، کون سی حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ جا کے احتجاج کرو؟ آپ نے یہ 74 سال ضائع کیے ہیں احتجاج کرتے ہوئے۔ آپ کو رائٹ فرام دی ویری فرسٹ ڈے بدلہ لینا سیکھنا چاہیے تھا۔ قوموں کو بدلہ لینے کی فطرت ہوتی ہے، آپ نے اس فطرت سے منہ موڑا، آپ دنیا بھر میں رسوا ہوئے ہیں۔ آپ جینا چاہتے ہیں، آپ
بزدلی کے ساتھ جی بھی جائیں گے تو 4 سال جئیں گے پھر مر جائیں گے آپ. تو بہتر نہیں وہ موت جو عزت کی ہو آپ کی, وہ اس موت کے لیے جائیے, یہ آپ کو زندہ رہنے کا گر سکھا دے. بالکل ٹھیک. سر میرا ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی حکومت بھی وزیر اعظم عمران خان کی ہی ہونی چاہیے؟ I am not a political person. If he is doing good, تو میری دعا ہے کہ he should continue. And if he is not doing good, اس وقت یہ 2.5 سال جو بچے ہیں, he is to do something for the poor people of Pakistan. If he doesn't do it, he should not be anymore there. And if he does these good things for them, so he should continue for even 10 years. I don't mind it. تھینک یو سو مچ سر. سر میں تھینک یو کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمیں وقت دیا, اور بڑا اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے, اور بڑی اچھی باتیں سر کی. پاکستان کے لیے آپ نے جو فیئر باتیں کی, میرے خیال سے ہر پاکستانی کو یہ سوچنی چاہیے جو آپ نے کہا ہے کہ کسی پہ ڈپینڈ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ کو خود ایجاد کرنی چاہیے, خود انوینشنز کرنی چاہیے, تو آپ کامیاب ہوں گے. One way of survival, Muslims should go for inventions now. They should not be depending on others for the inventions. That is a stupid idea which is actually making you insulted in the world. So this is high time. میرے مولوی کو مسجد میں کھڑے ہو کے یہ بتانا ہوگا کہ ایجادات کیجیے, دعائیں نہ مانگیے, دعائیں ایجادات کے بعد مانگیے. دعاؤں سے اگر آپ کی قسمت سنورتی نہ خالی, تو آپ کہیں دنیا میں فاتح بھی ہوتے, آپ ہر جگہ مفتون ہیں. انہوں نے بھی جو بھی ان کا, میں ان کے ایجنڈے سے متفق نہیں ہوں, لیکن انہوں نے جنگ لڑی ہے ایمان سے, جن کو طالبان بولتے ہیں آپ. بالکل ٹھیک سر. اسی جملے کے ساتھ ہم اپنا پروگرام کا اختتام کریں گے. تھینک یو سو مچ سر ونس اگین. پھر حاضر ہوں گے نیا پاکستان کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. فی الحال کے لیے مجھے اور سر خلیل الرحمان قمر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.